اگلے روز گل خان شام ہونے سے پہلے ہی آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا لفافہ تھا، اس میں میرے لیے کپڑے تھے۔ میں نے اسے خاص طور پر کہا تھا کہ مجھے پڑھے لکھے سکھ کا روپ دھارنا ہے، اس لیے وہ میرے لیے پتلون کوٹ لایا تھا۔ ایک بندھی بندھائی سکھوں والی پگڑی تھی جو ان دنوں بازار میں نئی نئی بکنے لگی تھی۔ اس پگڑی کی خوبی یہ تھی کہ اسے باندھنا نہیں پڑتا تھا، ٹوپی کی طرح پہن لی جاتی تھی۔ میں نے ریہرسل کے طور پر سارے کپڑے پہن لیے، سر پر پگڑی بھی ٹھیک طریقے سے جما لی، گلے میں کرپان، ایک کلائی میں لوہے کا کڑا پہن لیا، سر کے جوڑے میں کنگھا بھی پھنسا لیا، نیچے ایک کچھا بھی پہن لیا، داڑھی کے بڑے ہوئے بالوں کی مروڑیاں بنا کر انہیں اوپر کانوں کے پاس دوسرے بالوں میں پھنسا دیا۔ مونچھوں کے بڑے ہوئے بالوں کو میں نے اسی طرح رہنے دیا۔ جب میں نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو یقین کرے کہ میں خود اپنے آپ کو نہ پہچان سکا۔ گل خان میری طرف گردن ٹیڑھی کر کے دیکھ رہا تھا۔ دوست، تم تو سچ مچ بالکل سکھ لگتے ہو، پہچانے نہیں جاتے، لیکن ایک بات ہے۔ وہ کیا؟ گل خان نے ہنس کر کہا، تمہارے ختنے ہو چکے ہیں، اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا، فکر نہ کرو، اس کا وقت نہیں آنے دوں گا۔ میں نے سارا لباس اتار دیا اور اپنے کپڑے پہن لیے۔ گل خان تھرمس میں چائے لایا تھا، اس نے مجھے 5000 روپے بھی جو نوٹوں کی شکل میں تھے دے دیے، جو میں نے بٹوے میں سنبھال کر رکھ لیے۔ چائے کے دوران اس نے مجھ سے پوچھا کہ میرا کمانڈو مشن کب اور کہاں سے شروع ہوگا۔ میں نے بڑے اطمینان کے ساتھ چائے کا گھونٹ پیا اور پیالی رکھتے ہوئے کہا، گل خان، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مشن میں تمہیں بھی میرے ساتھ جانا ہوگا۔ وہ حیرت سے میرا منہ تکنے لگا۔ اچھا؟ ہاں، میں نے پراعتماد لہجے میں کہا، بلکہ تمہیں اپنے ساتھ کسی اور نوجوان کو بھی لے جانا ہوگا۔ تم دونوں میرے کمانڈو مشن کے پہلے مرحلے میں میری مدد کرو گے۔ تمہارا زیادہ سے زیادہ کام 2 دن کا ہوگا، اس کے بعد تم دلی واپس آ جاؤ گے، آگے سارا کام میرا ہوگا۔ لیکن تمہارا پروگرام کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ میں تمہیں ریواڑی پہنچنے کے بعد بتاؤں گا۔ کیا ہمیں ریواڑی جانا ہے؟ ہاں، مگر اپنے ساتھ تم جس نوجوان کو لے کر جاؤ گے وہ اپنا آدمی ہونا چاہیے۔ گل خان کہنے لگا، ظاہر ہے اپنا ہی آدمی ہوگا، دوسرے آدمی کا تو یہاں کوئی کام نہیں۔ میں نے گل خان کو سمجھا دیا کہ انہیں اس قسم کا حلیہ بنانا ہوگا جس قسم کا حلیہ علاقے کے اوباش قسم کے نوجوانوں کا ہوتا ہے، اور انہیں اپنے ساتھ ایک پستول رکھنا ہوگا جو خالی ہوگا۔ جیسے جیسے میں اپنے منصوبے کو بتاتا جاتا تھا، گل خان کی حیرت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن میں اسے اصل پروگرام ابھی نہیں بتانا چاہتا تھا۔ وہ بولا، ہم کب ریواڑی کے لیے روانہ ہوں گے؟ میں نے کہا، پہلے میں اکیلا جاؤں گا، وہاں سے میں تمہیں 2 لفظی خط لکھوں گا کہ جہاں پلاسٹک کے کاروبار کی کافی گنجائش ہے آپ آ جائیں۔ یہ خط ملتے ہی تم دونوں ریواڑی میرے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ جاؤ گے۔ اس کے بعد میں تم لوگوں کو بتاؤں گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور میں کیا کرنے والا ہوں۔ میں نے اپنا ایک سکھ نام بھی سوچ لیا تھا۔ جب اس بارے میں گل خان نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا، میں نے اپنا نام جسونت سنگھ سوڈھی رکھا ہے۔ میں پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں اور اب بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ گل خان ہمارا دلی میں ماسٹر سپائے تھا۔ یہ مضبوط جسم والا کمانڈو ٹائپ آدمی تھا، پہلوانی بھی کرتا تھا۔ اس نے ہوشنگ آباد کے جنگل میں مرد مجاہد سے باقاعدہ کمانڈو ٹریننگ لی ہوئی تھی۔ اگرچہ وہ کمانڈو مشن پر کبھی کبھار ہی کشمیر کے محاذ پر گیا تھا، وہ ہائی ایکسپلوسیوز کا ماہر تھا اور کیمسٹری میں اس نے ایم اے کیا ہوا تھا۔ اس کا اصلی نام گل خان نہیں تھا، یہ اس کا فرضی نام ہے۔ وہ کسی دوسرے ملک کا جاسوس نہیں تھا، وہ انڈیا کا باشندہ تھا، انڈیا کا شہری تھا۔ مسلمان ہونے کے ناطے وہ بھارت میں مسلمانوں کے جائز حقوق کے حصول کے لیے اور کشمیر میں مظلوم کشمیری کفار کے ظلم و ستم کے خلاف جو جنگ لڑ رہے تھے ان کی آزادی اور حق خود اختیاری کا حامی تھا۔ پاکستان سے اسے زبردست محبت تھی کہ پاکستان اسلامی ملک ہے اور پاکستان میں اس کے دینی بھائی رہتے ہیں اور بھارت کی حکومت پاکستان کو نقصان پہنچائے یہ گل خان بھی دوسرے بھارتی مسلمانوں کی طرح ہرگز نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے اسی رات گل خان سے سارے معاملات طے کر لیے اور کہا کہ وہ یہ بھی معلوم کر کے لائے کہ دلی سے ریواڑی جانے والی گاڑی کس وقت چلتی ہے۔ گل خان رات کو جلدی چلا گیا، دوسرے روز وہ رات کو آیا، وہ ساری معلومات لے کر آیا تھا۔ کہنے لگا، دلی سے ریواڑی کی جانب دن میں 3-4 گاڑیاں جاتی ہیں جن میں پیسنجر ٹرینیں بھی ہیں اور ایکسپریس ٹرینیں بھی ہیں۔ ریواڑی دلی سے زیادہ دور نہیں ہے، یہ دلی سے جے پور جانے والی لائن پر ہی ہے۔ دلی سے آگے اس لائن پر گڑگاؤں بڑا اسٹیشن آتا ہے، اس کے بعد فروخ نگر آتا ہے، پھر پٹاندی اور اس کے بعد ریواڑی آ جاتا ہے۔ ایکسپریس ٹرین پر یہ 1.5-2 گھنٹے کا سفر ہے۔ میں نے گل خان سے پوچھا کہ صبح صبح کون سی گاڑی جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک گاڑی دلی سے جے پور کے لیے تیار ہو کر صبح اذانوں کے وقت چلتی ہے۔ یہ گاڑی میرے لیے مناسب تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں منہ اندھیرے دلی کے اسٹیشن سے نکل جاؤں گا۔ چنانچہ میں نے دوسرے دن منہ اندھیرے یہ گاڑی پکڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ گل خان نے کہا، میں آج کی رات تمہارے پاس ہی رہوں گا۔ وہ رات کو میرے پاس اسی ویران سے کمرے میں رہا۔ رات ہم جلدی سو گئے۔ صبح پو پھٹنے کے وقت میری آنکھ کھل گئی۔ گل خان کو جگایا۔ مجھے کوئی نقلی داڑھی مونچھ تو لگائی نہیں تھی، میری سکھوں والی داڑھی مونچھ پہلے ہی سے تیار تھی۔ میں نے جلدی جلدی غسل کیا اور پتلون قمیض پہن کر سر پر سکھوں والی پگڑی بالوں کا جوڑا بنا کر اچھی طرح سے اس کے اوپر جما لی۔ پگڑی نے میرے دونوں کان ڈھانپ دیے۔ گل خان نے مجھے اپنی کلائی کی گھڑی دے دی۔ کرنسی نوٹ والا بٹوا میں نے کوٹ کی بجائے پتلون کی جیب میں رکھ لیا جو بٹن لگانے سے بند ہو جاتی تھی۔ ویسے بھی میں ایک کمانڈو تھا، میری جیب اتنی آسانی سے نہیں کٹ سکتی تھی۔ گل خان نے مجھے بتایا تھا کہ راجستھان میں دن کے وقت آج کل گلابی موسم رہتا ہے مگر رات کو ٹھنڈ ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے تمہارے لیے زیادہ گرم کپڑے کی پتلون اور کوٹ نہیں خریدا۔
میرے پاس چوئنگم ٹیبلٹ کی شکل میں جو 6 ٹائم بم تھے وہ میں نے پہلے سوچا کہ گل خان کو دے دوں، پھر کچھ سوچ کر ان کو اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ ہم نے نظام الدین اولیاء کے مزار شریف کے چوک میں آ کر ایک موٹر رکشہ لیا اور اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ منہ اندھیرے کا وقت تھا، سڑک کی بتیاں ابھی روشن تھیں۔ اسٹیشن پر پہنچے تو جے پور جانے والی گاڑی پلیٹ فارم پر آ کر لگ چکی تھی۔ ڈبوں میں مسافر سوار تھے، کافی رش تھا۔ ہم وہیں پلیٹ فارم پر ٹی سٹال کے کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر ناشتہ کرنے لگے۔ اس کے بعد میں گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گل خان نے کھڑکی کے پاس آ کر آہستہ سے کہا، محتاط رہنا، مجھے تمہاری طرف سے اس وقت تک فکر رہے گی جب تک تمہارا خط نہیں ملتا۔ میں نے آہستہ سے ہاتھ نکال کر گل خان سے مصافحہ کیا اور کہا، گل بھائی اب میں جانوں اور میرا کام، تم جاؤ۔ گاڑی ابھی پلیٹ فارم پر ہی کھڑی تھی۔ گل خان چلا گیا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد گاڑی جے پور کی طرف روانہ ہو گئی۔ جس وقت میں ریواڑی اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر اترا، دن کی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ ریواڑی کا اسٹیشن ایسا ہی تھا جیسے چھوٹے شہروں کے اسٹیشن ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے اس بات کا جائزہ لیا کہ وہاں پولیس کے سپاہی کتنے ہیں اور کہاں پر ہیں۔ وہاں 3 سپاہی تھے اور یہ ریلوے پولیس کے سپاہی تھے۔ میں ان کے سامنے سے ہو کر گزر گیا، کسی نے میری طرف دھیان نہ دیا۔ وہاں کئی دوسرے سکھ مسافر ٹرین سے اترے تھے، میں بھی ایک سکھ نوجوان کے حلیے میں تھا۔ اسٹیشن کے باہر سائیکل رکشے اور تانگے کھڑے تھے۔ دور ایک پرانی سی ٹیکسی پر نظر پڑی، میں اس کی طرف بڑھا۔ ٹیکسی ڈرائیور مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر بیڑی پھینک کر جلدی سے گاڑی سے باہر نکل آیا۔ آئیے سردار جی، کدھر چلنا ہے؟ بیٹھیے میں پہنچا دیتا ہوں۔ اس نے ماتھے پر لال تلک لگا رکھا تھا۔ ریواڑی میں ہندوؤں کی آبادی زیادہ تھی۔ اسٹیشن کے باہر مجھے سامنے 2-3 مندروں کے عکس نظر آئے تھے۔ میں ٹیکسی میں بیٹھ گیا اور اسے سکھوں والے پنجابی لہجے میں کہا، چل یار۔ اس نے انجن سٹارٹ کر دیا۔ سردار جی کس طرف چلیں گے؟ میں نے کہا، بادشاہو تمہارے شہر کی سیر کرنے آئے ہیں، کسی ہوٹل ووٹل میں لے چلو جہاں کوئی مال پانی بھی مل جائے اور رات بھی کٹ جائے۔ ٹیکسی ڈرائیور نوجوان لڑکا تھا۔ میری طرف اس نے گردن موڑ کر دیکھا اور آنکھیں جھپکاتے ہوئے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بادشاہو فکر ہی نہ کرو۔ ٹیکسی ریواڑی کے چھوٹے چھوٹے بازاروں میں سے گزرنے کے بعد ایک کشادہ سڑک پر آ گئی۔ اس کی ایک جانب سبزیوں ترکاریوں کے کھیت تھے، دوسری جانب آبادی تھی۔ دن کے وقت سڑک پر زیادہ ٹریفک نہیں تھی۔ ہندو لوگ دھوتیاں باندھے گزر رہے تھے۔ موٹر گاڑی ایک بھی ابھی تک نظر نہیں آئی تھی۔ ٹیکسی آبادی کی ایک کشادہ سڑک کی طرف گھومی تو مجھے کسی مندر میں بجتی گھنٹیوں کی آواز سنائی دی۔ ٹیکسی ایک درمیانے درجے کی 2 منزلہ عمارت کے سامنے جا کر رک گئی، جس کی پیشانی پر ہندی زبان میں رام جی وشنو ہوٹل کا بورڈ لگا تھا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ میں ہندی اور گجراتی زبانیں بھی پڑھ لیتا تھا اور گجراتی زبان تو تھوڑی تھوڑی بول بھی لیتا تھا۔ مجھے احمد آباد میں رہ کر اس کا کافی محاورہ ہو گیا تھا۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا، اوہ یہ تو وشنو ہوٹل ہے، یہاں کیا مال پانی ملے گا؟ یہاں تو گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ملے گی۔ ڈرائیور نے گھوم کر میری طرف پچھلی سیٹ پر دیکھا اور آنکھ مار کر کہا، سردار جی بس یہ صرف نام کا ہی وشنو ہوٹل ہے، یہاں سب کچھ ملتا ہے، آئیے میرے ساتھ، اس کا مینیجر میرا واقف ہے۔ میں یہ ساری حرکتیں اور اپنے آپ کو اوباش قسم کا سکھ ظاہر کرنے کا ڈرامہ جان بوجھ کر کھیل رہا تھا۔ یہ میرے کمانڈو مشن کا بڑا اہم مرحلہ تھا۔ وہ مجھے ہوٹل کے مینیجر کے پاس لے گیا، جو ایک کالے رنگ کا دبلا پتلا آدمی تھا۔ سر پر گاندھی کیپ بلکہ کانگریسی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ چھوٹے سے کاؤنٹر پر ایک طرف لوبان سلگ رہا تھا، ماتھے پر وشنو کا تلک لگا تھا، پیچھے کرشن کی تصویر لٹک رہی تھی۔ ہمیں آتا دیکھ کر وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ باندھ کر نمسکار کیا۔ ڈرائیور نے بھی نمسکار کیا اور کہا، گوپال جی ہمارے سردار جی دلی سے ریواڑی کی سیر کرنے آئے ہیں، کچھ دن آپ کے ہوٹل میں رہیں گے۔ گوپال اس ہوٹل کا مینیجر یا مالک کا نام تھا جو میرے سامنے موجود تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بڑے انکسار کے ساتھ کہا، سردار جی آپ کو ہمارے ہوٹل میں ہر طرح کا آرام ملے گا، آپ کا سامان کہاں ہے؟ میں نے اپنا سکھوں والا پنجابی میں اردو بولنے کا لہجہ برقرار رکھتے ہوئے کہا، اوئے اپنا کوئی سامان نہیں ہے، ہم ادھر مکان بنانے نہیں آیا، سیر کے واسطے آئے ہیں۔ یہاں ایک گردوارہ ہے، اس کے بھی درشن کرنے ہیں، بتاؤ کوئی اچھا سا کمرہ خالی ہے، غسل خانہ ساتھ ہونا چاہیے۔ وہ ہمیں ہوٹل کی پہلی منزل میں ہی پیچھے کی جانب ایک کمرے میں لے گیا۔ کمرہ بس غنیمت تھا، مجھے کمرے کی اچھائی برائی سے کوئی واسطہ نہیں تھا، مجھے تو وہاں کچھ دن گزارنے تھے۔ میں نے یوں ہی کمرے کے نقش نکالنے شروع کر دیے۔ ہوٹل کا مینیجر گھبرا سا گیا اور کہنے لگا، سردار جی آپ جو کہیں گے ہم یہاں لا کر رکھ دیں گے، میں نیا پلنگ ابھی بچھوائے دیتا ہوں، بھگوان کی دیا سے آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ 20 روپے کمرے کا 24 گھنٹے کا کرایہ تھا۔ میں نے جیب سے 50 روپے کا نوٹ نکال کر مینیجر کے حوالے کیا، اب یہ رکھو، زیادہ دیر ٹھہرنا ہوا تو اور پیسے دے دوں گا۔ کیوں اے اب تو خوش ہو نا؟ مینیجر نوٹ لے کر خوش ہوا۔ کاؤنٹر پر آ کر میں نے رجسٹر میں اپنا نام جسونت سنگھ سوڈھی لکھوایا اور دلی کا غلط سلط پتہ لکھوا دیا۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو بھی 50 روپے دیے تو اس کی باتیں کھل گئیں۔ کہنے لگا، سردار جی مجھے حکم کریں میں کب یہاں آؤں، آپ گردوارے کس وقت جائیں گے، میں سارے شہر کی آپ کو سیر کرواؤں گا۔ میں نے کہا 1 گھنٹے بعد آ جانا،
ابھی میں کچھ دیر آرام کروں گا۔ ٹیکسی ڈرائیور خوش چلا گیا۔ میں کمرے میں آ گیا۔ میرے پاس ایک چھوٹا اٹیچی کیس تھا جس میں میری 2-3 قمیضیں، 2 بنیانیں اور کنگھی، ٹوتھ برش، صابن، تولیہ وغیرہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے کمرے کی کھڑکی کھول کر باہر دیکھا۔ دوسری طرف کھیت تھے۔ کھیتوں میں دور ایک ٹریکٹر چل رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد ٹیکسی ڈرائیور آ گیا۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اسے مزید 50 روپے دیے اور اوباش آدمی کا کردار ادا کرتے ہوئے سکھوں کے لہجے میں کہا، دیکھو مجھے کوئی گھٹیا قسم کا تماش بین نہ سمجھنا۔ دلی کانپور کی اونچی سے اونچی گانے والیاں میری دوست ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ریواڑی میں کوئی اونچے درجے کی گانے والی بھی ہے؟ اگر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں واپس دلی جاتا ہوں۔ ڈرائیور نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ سردار جی مہاراج، میں تو آپ کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ آپ بڑے اونچے درجے کے کھلاڑی ہیں۔ آپ فکر ہی نہ کریں، ایسا ہیرا دکھاؤں گا کہ دلی کانپور میں بھی نہ دیکھا ہوگا۔ کون ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ ڈرائیور بولا، مہاراج ویسے تو ریواڑی میں گانے والیوں کا کوئی بازار نہیں، لیکن یہ عورتیں اپنے اپنے گھروں میں ناچ گانے کا دھندا کرتی ہیں۔ سرکار کو معلوم ہے، مگر سرکار نے ان کو دھندا کرنے کا لائسنس دے رکھا ہے۔ میں نے اسے پنجابی میں گالی دے کر کہا، اوئے اصل بات کر، کون ہے اونچے درجے کی گانے والی جس کا تو اتنا بیان کر رہا ہے؟ ٹیکسی ڈرائیور نے جیب سے سگریٹ کی ڈبیاں نکالی، پھر جلدی سے جیب میں رکھ لی۔ وہ جانتا تھا کہ سکھ تمباکو نہیں پیتے اور میرے سامنے اسے سگریٹ کا پیکٹ نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ کہنے لگا، سردار جی مہاراج ایک بڑی خاندانی عورت ہے، رات کو 2 گھنٹے دھندا کرتی ہے، ابھی صرف ناچ گانا اور کچھ نہیں، خوبصورت بھی ہے، ایرے غیرے کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتی۔ میں نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا، اوئے اس کا نام بھی تو لو۔ مہاراج اس کا نام درگاوتی ہے۔ یہی میرا ٹارگٹ تھا۔ میں اپنے ٹارگٹ پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے ڈرائیور سے پوچھا، اس کا مکان کہاں ہے؟ وہ بولا، مہاراج میں لے چلوں گا آپ کو۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، چلو ابھی چلتے ہیں۔ وہ میری بےتابی دیکھ کر گھبرا سا گیا۔ کہنے لگا، مہاراج درگاوتی دن کے وقت نہ تو ناچ گانا کرتی ہے نہ کسی سے ملتی ہے، رات کو آپ کو لے چلوں گا۔ آج کیا دن ہے؟ میں نے کہا، آج منگلوار ہے۔ کیوں؟ وہ کہنے لگا، مہاراج اس لیے پوچھا ہے کہ درگاوتی ہفتے کی رات کو کسی سے نہیں ملتی۔ کیوں بھائی، ہفتے کو اسے کوئی بیماری ہوتی ہے؟ ہفتے کو وہ کیوں نہیں ملتی؟ ٹیکسی ڈرائیور رازداری سے کہنے لگا، مہاراج ہفتے کی رات کو درگاوتی کا یار اسے ملنے آتا ہے، ساری رات رہتا ہے، اگلا سارا دن رہتا ہے اور شام کو جاتا ہے۔ ڈرائیور کی باتوں سے میری معلومات کی تصدیق ہو رہی تھی۔ میں نے انجان بن کر پوچھا، یہ اس کا یار ہے کون؟ میں اس کو اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ ڈرائیور نے کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا، نہیں مہاراج، وہ کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہے، بہت بڑا افسر ہے، سنا ہے راج گڑھ سے آتا ہے، وہ بھی آپ کی طرح سردار ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور ہنسنے لگا۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر مروڑا اور گالی دے کر کہا، کیوں ہنستا بے؟ ٹیکسی ڈرائیور مجھ سے معافیا مانگنے لگا۔ میں نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور لہجے میں روب پیدا کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں ہفتے کی رات کو درگاوتی کے پاس نہیں جاؤں گا، مگر آج تو ہفتہ نہیں ہے، ہم آج رات درگا بائی کے کوٹھے پر گانا سننے چلیں گے۔ جو حکم مہاراج۔ میں کتنے بجے آ جاؤں؟ 9-10 بجے آ جانا، یہ ٹائم بالکل ٹھیک رہے گا مہاراج۔ اور ٹیکسی ڈرائیور مجھے پرنام کر کے چلا گیا۔ رات کو وہ مجھے درگاوتی طوائف یا نیم طوائف کے پاس لے گیا۔ درگاوتی کا مکان آبادی سے باہر الگ تھلگ جگہ پر واقع تھا۔ وہاں املی اور نیم کے بڑے درخت تھے۔ مکان کیا تھا؟ ایک پرانی خستہ حال 1 منزلہ کوٹھی تھی جس کی بیرونی دیواریں بارش اور دھوپ کی وجہ سے کالی ہو رہی تھی۔ صحن میں گھاس اگ رہی تھی۔ کوٹھی کی 4 دیواری کی حالت بھی بڑی شکستہ تھی۔ برآمدے کے ستون پھولدار بیلوں میں چھپ گئے تھے۔ برآمدے کے آگے ایک چوکیدار سٹول پر ڈنڈا گھٹنوں پر رکھے بیٹھا بیڑی پی رہا تھا۔ وہ میرے ٹیکسی ڈرائیور کو جانتا تھا۔ ڈرائیور نے اسے کہا، رامو بھائی، سردار جی دلی کے بڑے رئیس ہیں، درگا بائی سے ملنے آئے ہیں، ذرا اندر خبر کر دو۔ برآمدے کے آگے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ایک بلب برآمدے کے باہر جل رہا تھا جس کی روشنی سارے صحن میں اور درختوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ چوکیدار بولا، بائی جی کے پاس آدمی بیٹھے ہیں، پھر کسی وقت آنا۔ میں نے جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکال کر چوکیدار کو دیا اور کہا، یار ناراض کیوں ہوتا ہے؟ درگا بائی سے کہو ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر چلے جائیں گے۔ چوکیدار نے 100 روپے کا نوٹ صدری کی جیب میں ٹھونسا اور تیز تیز قدم اٹھا کر دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ اندر سے تبلے گھنگروؤں کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، بڑی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ڈرائیور ہنس کر بولا، مہاراج آپ نے بڑا اچھا کیا، مگر 100 روپے دینے کی کیا ضرورت تھی؟ 10-15 سے ہی یہ راضی ہو جاتا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ چوکیدار نے اندر جا کر درگا بائی کے آگے نہ جانے میری کتنی تعریف کی ہوگی کہ بڑے رئیس سردار جی ہیں، دلی سے خاص طور پر ملنے آئے ہیں۔ باہر آیا تو مسکرا رہا تھا۔ کہنے لگا، بائی جی تو راضی نہیں ہوتی تھی، میں نے بڑی مشکل سے انہیں راضی کیا ہے، آئیے میرے ساتھ۔ ٹیکسی ڈرائیور میرے ساتھ چلنے لگا تو میں نے اسے وہیں روک دیا۔ تمہارے جانے کی ضرورت نہیں، تم یہیں بیٹھ کر میرا انتظار کرو۔ ٹیکسی ڈرائیور مایوس سا ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں چوکیدار کے ساتھ ایک کمرے میں سے گزر کر دوسرے کمرے کے دروازے کے پاس آ گیا۔ اس کمرے کا دروازہ بند تھا۔ چوکیدار نے مجھے وہیں رکنے کو کہا اور خود اندر چلا گیا۔ 1 منٹ بعد واپس آیا۔ آئیے سردار جی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ سب سے پہلے مجھے ہنا کے عطر کی خوشبو آئی۔ کمرے میں چھت کے ساتھ ایک فانوس روشن تھا، قالین بچھا ہوا تھا، دیوار کے ساتھ صوفے لگے تھے۔ یہ کسی طوائف کا کمرہ نہیں لگتا تھا۔
सोफे पर टेबल लैंप के पास एक 20-22 साल की जवान औरत हल्के नीले रंग की रेशमी साड़ी पहने बनी संवरी बैठी हुई थी। उसने सोने के मुख्तसर से जेवर पहन रखे थे। रंग खिलता हुआ था। माथे पर सुर्ख बिंदिया लगी थी। बहुत खूबसूरत नहीं थी मगर नए नक्श बड़े दिलकश थे। मुझे देखकर वो उठ खड़ी हुई, जरा सा मुस्कुरा कर मुझे प्रणाम किया और बड़ी साफ उर्दू में बोली, महाराज माफ कर दीजिए, आज असल में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं वैसे भी बहुत कम लोगों से मिलती हूँ। आप बैठिए, क्या पियेंगे? मैं उसके सामने सोफे पर बैठ गया और सिखों की तरह अपनी दाढ़ी पर 2-3 बार हाथ फेरा और कहा, दुर्गावती जी, आपके बारे में बिल्कुल ठीक सुना था। आप तो वाकई बहुत खूबसूरत हैं और आपका इखलाक भी बहुत अच्छा है, वरना आप मिलने से इनकार भी कर सकती थी। मैं भी आपका गाना सुनने नहीं आया, बस आपके दर्शन करने दिल्ली से रेवाड़ी आया हूँ। आपकी इतनी तारीफ सुनी है कि मन आपके दर्शनों को मचलने लगा। चौकीदार दरवाजा बंद करके जा चुका था। दुर्गावती अपनी तारीफ से खुश हुई। उसने टेबल लैंप के करीब तपाई पर एक जानिब लगा हुआ बटन दबाया। मुझे कोठी के किसी कमरे से आती घंटी की दबी दबी सी आवाज सुनाई दी। दुर्गावती कहने लगी, सरदार जी महाराज, वो लोग खुद अच्छे लोग हैं जो मेरी तारीफ करते हैं। मैं तो सीधी सादी सी औरत हूँ। एक नौजवान खादिमा अंदर आई। उसने झुककर मुझे प्रणाम किया। दुर्गावती ने उसे चाय लाने को कहा, क्योंकि कमरे में थोड़ी थोड़ी ठंड थी। अगरचे रेवाड़ी में सर्दियों का मौसम इतना शदीद नहीं था जितना दिल्ली में था। मैंने दुर्गावती को बताया कि मेरा जालिंधर के जमींदार घराने से ताल्लुक है। दिल्ली में हमारी 2 कोठियां हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में BSc किया हुआ है। दुर्गावती मेरी बातें कुछ तवज्जो और ज्यादा बेनियाजी से सुनती रही। लगता था वो मजबूरन वहाँ बैठी हुई है। खादिमा ट्रे में चाय और कुछ मिठाइयाँ लेकर आ गई। दुर्गावती ने खास पेशावराना अंदाज में चाय बनाकर मुझे पेश की। मैंने जेब से 100 रुपए के 10 नोट निकाल कर दुर्गावती को पेश किए। दुर्गा जी, मेरी तरफ से ये छोटी सी श्रद्धांजलि स्वीकार करें। मैंने देखा कि दुर्गावती का चेहरा एकदम खिल उठा था। पहले जो उस पर बेजारी की एक कैफियत तारी थी वो बिल्कुल गायब हो गई थी। उसने नोट लेते हुए पेशावराना अंदाज से कहा, महाराज, इसकी क्या जरूरत थी? आज तो मेरे साजिंदे भी यहाँ नहीं है, आपको गाना भी ढंग से नहीं सुना सकूंगी। मैंने चाय का घूंट भर कर कहा, दुर्गा जी, हम सिर्फ आपका गाना सुनने थोड़ा ही आए हैं। हम तो सिर्फ आपके दर्शन करने आए हैं। गाना फिर सुन लेंगे, ऐसी क्या जल्दी है? मैं सिखों की तरह कभी अपने आप को मैं कहता और कभी उस इलाके के रिवाज के मुताबिक हम कहने लगता। कमरे में तवाइफों वाला माहौल नहीं था। लगता था कि गाने बजाने वाला कमरा कोई दूसरा है। वहाँ मुझे सिवाय नौकरानी के कोई दूसरी औरत या मर्द नजर नहीं आ रहा था। दुर्गावती अब बड़ी दिलचस्पी के साथ मेरी बातें सुन रही थी और खुद भी मुझसे खुलकर बातें करने लगी थी। 1000 रुपए ने बड़ा काम दिखाया था। तवाइफों के ताले सिर्फ रुपए की चाबी से खुलते हैं। दुर्गावती भी एक तवाइफ थी। अगरचे भारत के बड़े शहरों की तवाइफों के मुकाबले में इसका स्वभाव घरेलू औरतों जैसा था। कुछ देर बैठने के बाद मैं उठकर चलने लगा तो वो भी उठ खड़ी हुई। कहने लगी, महाराज खाना खाकर जाइए। मैंने दुर्गावती के कंधे पर हाथ रख कर जरा सा दबाया और कहा, सुनियो, कल फिर आएंगे। दुर्गावती शर्मा गई। बोली, कल जरूर आइएगा, मैं इंतजार करूंगी। वो दूसरे कमरे के दरवाजे तक मुझे छोड़ने आई। मेरा ड्राइवर बरामदे के बाहर चौकीदार के पास स्टूल पर उसके साथ ही टिक कर बैठा हुआ था। मुझे देखकर जल्दी से उठ खड़ा हुआ। टैक्सी मेरे होटल की तरफ जा रही थी। ड्राइवर बड़ा खुश था क्योंकि मैंने दुर्गावती की बड़ी तारीफ की थी। मैं होटल के बाहर टैक्सी से उतरा तो ड्राइवर बोला, महाराज, कल किस वक्त आऊं? अब मुझे इस शख्स की जरूरत नहीं थी। मुझे इससे जो काम लेना था मैंने ले लिया था। मैंने कहा, कल आने की जरूरत नहीं, तुम परसों आ जाना, कल मैं आराम करूंगा। दूसरी रात मैं अकेला ही साइकिल रिक्शे में बैठकर दुर्गावती के घर पहुंच गया। उसने मेरी बड़ी आवभगत की। 2-3 आदमी पहले से वहां बैठे थे। मेरे आने पर दुर्गावती ने उन्हें रुखसत कर दिया। वो मुझे दूसरे कमरे में ले गई। ये कमरा छोटा था। कालीन पर चांदनी बिछी थी। गाँव तकिए लगे थे। उगालदान पड़े थे। एक सारंगी वाला और एक तबले वाला बैठा था। पूरा तवाइफों वाला माहौल था। मैं गाँव तकिए से टेक लगाकर बैठ गया। नौकरानी एक ट्रे में शराब की बोतल और 2 ग्लास लेकर आ गई। मैंने दुर्गावती से कहा, दुर्गावती, मैं शराब नहीं पीता, चाय मंगवा लें। वो मुझे हैरान होकर देखने लगी। ताज्जुब है, आप शराब नहीं पीते? कोई बात नहीं, मैं भी नहीं पीऊंगी। मैं भी आपके साथ चाय पीऊंगी। चाय के साथ बिस्किट और मिठाइयाँ भी थीं। चाय पीते हुए दुर्गावती हारमोनियम सामने रखकर उसे तबले और सारंगी के साथ मिलाती रही। फिर उसने एक गजल छेड़ दी। उसकी आवाज आम तवाइफों जैसी थी। कोई खास बात नहीं थी। मैं उसे 100 रुपए वेलें देता रहा। साजिंदे भी हैरान हो रहे थे क्योंकि 100 रुपए की वेल अमीर से अमीर तमाशबीन भी कम ही देता है। मैंने 100 रुपए की एक वेल साजिंदों को भी दे दी। रात मैंने दुर्गावती के गाने पर 2000 रुपए लौटा दिए, मगर ये रुपए मेरी मजबूरी थी। मैं अपने कमांडो प्रोजेक्ट की बुनियादें उस्तवार कर रहा था। रात 1 बजे तक मैं दुर्गावती के घर से वापस होटल में आया। 4 दिनों में मैंने दुर्गावती पर इतने रुपए खर्च कर दिए कि वो मुझसे बेहद मुतासिर हुई और मेरा दम भरने लगी। अब हफ्ते का दिन आ गया। मुझे मालूम था कि हफ्ते की शाम को रामगढ़ राजस्थान के खुफिया न्यूक्लियर प्लांट या एटमी रिएक्टर का डायरेक्टर सरदार अर्जुन सिंह सोढ़ी आने वाला है। मैं जुम्मे की रात को उसके घर से निकलने लगा तो मैंने उसे कहा, दुर्गा जी, अब कल आपके फिर दर्शन होंगे। दुर्गावती ने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और बड़े इज्ज के साथ बोली, जसवंत जी, हमारी आपस में काफी बेतकल्लुफी हो गई है।
तवाइफों के यहाँ रुपए के हाथ लंबे होते हैं। वहाँ रुपया दरमियान के सारे हिजाबात उठा देता है और महीनों की मुसाफत चंद घंटों में तय हो जाती है। चुनाचे अब वो मुझे कभी महाराज और कभी सरदार जी, मोहब्बत के मूड में होती तो जसवंत जी कहकर पुकारने लगती। उसने कहा, जसवंत जी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, कल मेरे एक मेहरबान और मिलने वाले आ रहे हैं, कल मैं आपसे नहीं मिल सकूंगी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने उससे मजीद बिल्कुल न पूछा कि उसका ये मेहरबान और पुराना दोस्त कौन है। पूछने की जरूरत नहीं थी, मुझे तो मालूम था कि सरदार अर्जुन सिंह सोढ़ी आ रहा है। मैंने दुर्गावती को अपने साथ लगा लिया और प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, दुर्गा जी कोई बात नहीं, मैं कल दिल्ली का एक चक्कर लगा लूंगा, कुछ रुपए भी तो लाने हैं। वो हंस दी। मैंने भी थोड़ा हंसकर उसके रुखसार को प्यार किया और 2-1 रोज बाद आने का कहकर वापस अपने होटल में आ गया। मैंने उसी वक्त सुबह दिल्ली जाने का प्रोग्राम तय कर लिया। इसकी वजह एक तो ये थी कि मेरे पास पैसे तकरीबन खत्म हो गए थे और अभी दुर्गावती प्रोजेक्ट पर थोड़ी सी मजीद सरमायाकारी की जरूरत थी। दूसरा, मैंने दुर्गावती से जो ये कह दिया था कि मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स में BA किया हुआ है, तो उसका मुझे एक जाली सर्टिफिकेट भी बनवाना था, क्योंकि आगे चलकर इस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली थी।